اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کی عصمت و طہارت مخدرات کو قید کر کے کربلا سے کوفے لایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو کوفے میں دربار اور بازار سجے ہوئے تھے، ہر طرف شرنا بج رہی تھی، بگل بج رہے تھے، شرابی لوگ تھے، بدماش لوگ تھے۔ جب عصمت و طہارت بے حجاب ہو کر بازار اور دربار کوفہ میں پہنچی تو اس وقت ملعون ابن زیاد منبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان عصمت و طہارت مخدرات بیویوں کی توہین کر رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر چھڑی مار رہا تھا۔ جب یہ منظر جناب ام کلثوم بنت علی نے دیکھا تو جناب ام کلثوم نے وہاں بآواز بلند ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کتاب کا نام ہے سعادت الدارین، صفحہ نمبر 511 پر یہ خطبہ علامہ نجفی صاحب نے نقل کیا ہے۔ بی بی نے کہا، اے اہل کوفہ، برائی ہو تمہارے لیے، تم نے کیوں حسین کی نصرت نہ کی اور ان کو شہید کیا اور ان کے مال اور اسباب کو لوٹا اور اپنا ورثہ بنا لیا اور ان کے اہل و عیال کو قید کیا؟ تمہارے لیے ہلاکت ہے اور رحمت ازدی سے دوری ہے۔ وے ہو اے کوفہ والو، کیا کچھ معلوم بھی ہے تم کن مصائب میں مبتلا ہوئے ہو؟ کیا وہ بوجھ جو ظلم کا تم نے امام حسین پر اور اس کی آل پر برسایا، کیا اپنے پشتوں پر اٹھا سکتے ہو؟ اور کیسے خون تم نے بہائے اور کن اہل حرم کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے اور کن لڑکیوں کو لوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ تم نے ایسے شخص امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جو پیغمبر خدا کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا، اور رحم تمہارے دلوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ کا گروہ کامیاب ہے اور شیطان کا گروہ ناکام ہے۔ پھر حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے چند اشعار جناب ام کلثوم نے کہے۔ وائے ہو تم پر، تم نے بلا قصور میرے بھائی امام حسین کو شہید کیا۔ بلتی ہوئی آگ میں دھکیلا جائے گا جو بہت زیادہ بھڑک رہی ہوگی اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو آپ نے ان لوگوں کے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا تھا۔ تمہیں آتش جہنم کی بشارت ہو، اور میں اس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، اور میں اپنے بھائی پر جو بعد از رسول سب لوگوں سے افضل تھا زندگی بھر روتی رہوں گی اور کبھی نہ خشک ہونے والا اشک بہاتی رہوں گی۔ راوی کہتا ہے جناب ام کلثوم کا یہ خطبہ اتنا پر اثر ہوا کہ لوگ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں اور عورتیں اپنے بال بکھیر کر ان میں مٹی ڈالنے لگی اور منہ پر تماچا مارتی رہیں، اور اسی طرح مرد شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنی داڑھیاں نوچنے لگے۔ اس روز سے زیادہ رونے والے مرد اور عورتیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور یہ خطبہ جناب
ام کلثوم نے جو کوفہ کے دربار میں بیان کیا، اس کا اتنا اثر ہوا کہ جب لوگوں نے سنا اور اپنے گھر میں گئے، اپنے بیویوں اور بچوں کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین کے ساتھ دھوکہ بھی کیا اور امام حسین کے خون میں اپنے ہاتھ بھی رنگین کیے۔ والسلام علیکم۔